سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوب بہت خوب۔ تصوف کی اصطلاح جو بدلی گئی ہے یہ اسلام دشمن طاقتوں کی سازش۔ بے شک، آپ کیا سمجھتے ہیں بال بڑھانے والوں کو صوفی بنا کے پیش کریں گے تو جو تصوف علم دین کا مغز ہے لوگ اس سے بدلیں گے، یہ تصوف ہے، یہ تو ارتداد ہے، یہ تو الہاد ہے۔ دیکھو تصوف سے دور کرنے کے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ان سازشوں کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ صوفیہ کے مسند پر بڑے بال والوں کو بٹھایا گیا، کیا بات ہے، صوفیہ کے مسند پر انگوٹھیاں پہننے والوں کو بٹھایا گیا، صوفیہ کی مسند پہ کڑے پہننے والوں کو بٹھایا، صوفیہ کی مسند پر علماء کے مخالف دجالوں کو بٹھایا گیا۔ بولے صوفی، کیا بات ہے، کیا بات ہے سید صاحب، واہ واہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ کہتے ہیں کہ صوفی اور عالم کی بنتی نہیں، میں نے کہا جس صوفی کی عالم سے بنا نہ بنے وہ صوفی ہو ہی نہیں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا خوب ہے۔ اس لیے کہ ہر عالم صوفی نہیں ہوتا لیکن ہر صوفی عالم ہوتا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان صوفیہ، فیضان صوفیہ، واہ 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 واہ۔ صفا کے چبوترے پر کڑے نہیں پہنائے جا رہے تھے، صفا کے چبوترے پر 10 انگلیوں میں انگوٹھیاں نہیں پہنائی جا رہی تھی، صفا کے چبوترے پہ علم سکھایا جا رہا تھا۔ ارے کیا بات ہے، کیا بات ہے، علم سے لبریز ہے، اس کے استاد کو معلم کائنات کہتے ہیں اور اس کے شاگرد کو ابو ذر غفاری کہتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ 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 واہ۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں، کس نے کہا صوفی اور عالم کی نہیں بنتی؟ عالم جو ہوگا ہر عالم صوفی نہیں ہوگا، کیا بات ہے، کیا بات، لیکن ہر صوفی عالم ہوگا۔ صوفی کے لیے عالم ہونا ضروری ہے۔ اب یہ اور بات ہے جس کو صوفی بناتے ہیں، بعضوں کو کتابوں سے پڑھا دیتے ہیں، بعضوں کو نگاہوں سے پلا دیتے ہیں۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، ہائے 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 ہائے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ صوفی کے لیے علم لازم ہے، صوفی، ورنہ دیکھ لو جنید بغدادی جیسا صوفی 7 سال میں تاؤس العلماء کا لقب ملا ہے۔ میں چیلنج کے ساتھ میں نے کہا نا میں طالب علم ہوں اور ہم حقائق کی بات کرتے ہیں۔ اپنے ماموں سری سکتی کے ساتھ حج کو گئے ہیں، سینکڑوں علماء مکے میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک سوال اٹھتا ہے کوئی جواب نہیں دے پاتا۔ 7 سال کی عمر میں جنید بغدادی کہتے ہیں ماموں میں جواب دوں؟ ہائے ہائے ہائے، کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنے، جواب دوں؟ سینکڑوں اس زمانے کے آج سے 1000 سال پہلے کی بات ہے۔ علماء آج کل تو ناظم نے ہر ایک کو علامہ بنا رکھا ہے، یہ اس زمانے کے علامہ کی بات ہے جن کو ناظم علامہ نہیں بناتا تھا، صلاحیتیں علامہ بناتی تھی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس زمانے کے علماء بیٹھے اور وہ بھی سینکڑوں، کوئی جواب نہیں دے پایا۔ میرے مرشد سید الطائفہ طاؤس العلماء صرف 7 سال کے جنید بغدادی، ہم قادریوں کے پیر جنید بغدادی، غوث اعظم جس کو اپنا پیر مانتا ہے اسے جنید بغدادی کہتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان۔ یہ اپنے زمانے کا اتنا بڑا صوفی ہے، اگر تصوف سے نام جنید ہٹ جائے تو تصوف کی بنیادیں ہل ہل کر کے رہ جائیں۔ آپ کیا سمجھ رہے ہو؟ آپ کو پتا نہیں آپ کے ساتھ سازش کی گئی ہے۔ صوفیہ کی جگہ پر یعنی عقابوں کی جگہ پہ کووں کو بٹھایا گیا ہے۔ کیا بات ہے، واہ واہ، کیا کہنے، کیا کہنے، کووں کو بٹھایا گیا ہے۔ آپ کووں کو عقاب سمجھتے، اڑ تو صحیح، اسے اڑنا آئے گا تو اڑے گا نا، کیونکہ کوے کی اڑان اور ہے، عقاب کی اڑان اور ہے۔ سبحان اللہ سبحان اور اللہ۔ یہ اس وقت خانقاہ میں مجھے تصوف کا عنوان اس لیے دیا ہے تاکہ قوم کووں میں بھی فرق کر لے اور عقاب میں بھی فرق کر لے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان صوفیہ، نعرہ حیدری، ہائے 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 ہائے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ 7 سال کی عمر میں جنید بغدادی
بغدادی نے کہا اپنے ماموں سے, حضرت سری سکتی سے, ماموں میں جواب دوں؟ کہا جواب دو. سینکڑوں علماء چپ رہے. 7 سال کی عمر میں جنید بغدادی نے جواب دیا. 7 سال کی عمر میں آپ کو ان سینکڑوں علماء نے مل کے کہا یہ صرف عالم نہیں ہے, یہ طاؤس العلماء ہے. ہائے ہائے ہائے. طاؤس عربی میں مور کو کہتے ہیں, یعنی جو شان پرندوں میں مور کی ہے. ہائے ہائے. اب یہ تو مور کو جاننے والے جانے نا, ہندوستان والوں کو کیا بتاؤں مور کیا ہے. مور ہمارا قومی پرندہ ہے, مور ہمارا قومی. ہند والے جس مور کو اپنا قومی پرندہ مانے اور جس کو قومی مان لیا جاتا ہے, مطلب یہ ہے کہ یہ سارے پرندوں میں آپ نے اس کو سب سے بڑا مانا, بہتر, اور پھر مور ہوتا ہے. ایک بات بتاؤں, بڑا خوبصورت جملہ کہاں تھا طاؤس العلماء کا. میں آگے اس کے اگر وقت رہا تو بات عرض کروں گا. 7 سال کی عمر میں پہلے ان کو عالم کہا گیا, اور عالم نہیں بلکہ طاؤس العلماء کہا گیا, اور پھر جوانی گزر گئی, جب داڑھی کے بال سفید ہو گئے تب ان کو صوفی کہا گیا. وہ پہلے عالم بنے, وہ پہلے عالم بنے ہیں, اس کے بعد صوفی بنے ہیں. اور اس یاد رکھنا, تو یہ جو کہا عالم اور صوفی کی, میں نے کہا کہاں علم اور تصوف الگ ہے بتا. جنید بغدادی پہلے عالم, اس کے بعد صوفی, اور میرے مرشد غوث پاک کا تو جواب ہی ہے. ان کو تصوف سے نکالو گے, فرماتے درست العلم حتی صرت قطبہ, میں علم حاصل کرتا رہا یہاں تک کہ مقام قطبیت پر فائز ہو گئے. پتا چلا قطبیت کے لیے جنگل کے چلے ہو یا نہ ہو, لیکن غوث پاک کا مسلک بتا رہے درست العلم حتی صرت. قطبیت کے لیے علم کا ہونا ضروری. بے شک بے شک. سبحان. کیا کہہ رہے ہو؟ اصل میں اسلام دشمن طاقتوں نے کیا کیا, پیر بدل دو, تصوف کی اصطلاحات بدل دو تاکہ تم اپنے مذہب اور مسلک سے بدزن ہو جاؤ. تصوف غریب نواز جیسا صوفی ہے, نکال سکو گے غریب نواز کو؟ یہ صوفی ہند میں صوفی بن کے بعد میں آیا ہے. پہلے مسجد نبوی میں جس نے برسوں حدیث کا درس دیا ہے, مسجد نبوی کے حدیث کے مدرس کو معین الدین چشتی کہتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. انا ساگر کو بعد میں گھاگر میں سمیٹا ہے, پہلے علم کے ساگر کا دریا مسجد نبوی میں بیٹھ کر کے بہایا. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ کیا سمجھ رہے ہیں تصوف کو؟ تصوف کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا, صوفی اور عالم کی کبھی نہیں ہوئی. ہاں یہ ہے کہ بعض اہل ظاہر مولویوں نے جو تصوف کی حقیقت کو نہ سمجھ سکے, انہوں نے صوفیہ کی مخالفت کی, لیکن صوفیہ نے کبھی علم کی مخالفت نہیں کی. بے شک بے شک. درسگاہ سے تصوف کی مخالفت تو ہوئی, لیکن خانقاہ سے کبھی علم کی مخالفت نہیں ہوئی. کیا بہترین نکتہ, کیا بات ہے صاحب. واہ 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 واہ, بہت خوب بہت خوب. درسگاہوں کی عادت ہے, درسگاہ کی عادت ہے خانقاہ کی مخالفت کرنا. بعض درسگاہوں کی عادت ہے خانقاہ کی مخالفت کرنا. خانقاہ کی کبھی عادت نہیں ہے درسگاہ کی مخالفت کرنا. کیوں؟ اس لیے کہ درسگاہ کی مخالفت مدرس کی مخالفت ہے, درسگاہ کی مخالفت معلم کی مخالفت ہے, اور جب نبی معلم بن کر کے آئے ہیں تو خانقاہ درسگاہ کی مخالفت کیسے کریں؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کہہ ہر قرآن کا طالب علم نبی کا شاگرد ہے. بے شک بے بڑا شک جملہ کہہ رہا ہوں, بے شک بے شک بے بڑا شک. جملہ کہہ رہا ہوں. اگر یہاں واقعی اس طرف بھی صوفی بیٹھے ہوتے تو اٹھ کے وجد کرتے. ہر قرآن کا طالب علم رسول اللہ کا شاگرد ہے. کیا بات ہے, کیا اس لیے کہ نبی نے جن کو پڑھایا انہوں نے کسی کو پڑھایا, انہوں نے کسی کو پڑھایا, انہوں نے کسی کو پڑھایا. اس لیے قرآن پڑھانے سے آیا, قرآن پڑھنے سے نہیں آیا. ہائے ہائے ہائے, کیا بات ہے, کیا قرآن بات. پڑھنے میں نبی کے محتاج ہیں. بے شک بے شک. توجہ, ہم قرآن پڑھنے میں نبی کے محتاج ہیں. ہر کتاب آپ اپنی مرضی سے پڑھ سکتے ہیں, قرآن کو اپنی مرضی سے نہیں پڑھ سکتے. ہائے ہائے ہائے, کیا بات ہے. نبی نے جیسے پڑھا ویسے ہی پڑھ سکتے ہو. تھوڑا آپ کے سر کے اوپر سے جائے گی, لیکن کوشش کروں گا. یہاں بڑے بڑے علامہ لوگ موجود ہیں. میں ایک طالب علم, دیکھو قرآن کے اندر ایک شکل آتی ہے الف, سورۃ البقرہ کے آغاز میں الف لام میم. سمجھ میں آ گئی؟ سر پہ تو سے نہیں گئی گئی کہ نہیں؟ سر پہ سے نہیں نا. کیا الف لام میم,
اس کو 73 فرقوں کے اختلاف کے بعد بھی اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے کہ یہ الف لام میم نہیں بلکہ علم ہے. کسی نے کہا، کسی نے علم کہا اس کو؟ 73 فرقوں میں اتنا اختلاف ہوا. عقیدہ الہیات میں اختلاف، عقیدہ رسالت میں سب کہاں اختلاف نہیں ہوا، لیکن قرآن پڑھنے میں اختلاف ہے اس اعتبار سے کہ یہ الف لام میم ہے. توجہ کرنا، تصوف کا عنوان پبلک میں بولوایا جا رہا ہے، میں کوشش کر رہا ہوں، میرا کام نہیں، صوفی ہند کا کام ہے اس کو آپ کو سمجھانا. ہائے ہائے ہائے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ. بلکہ میں بھی نہیں بول رہا ہوں، بلوایا جا رہا ہے. ہاں توجہ کر لیں، توجہ کر لیں. سورۃ البقرہ میں پڑھتے الف لام میم، ٹھیک، اور یہی الف لام میم آپ سورۃ الفیل میں بھی پڑھتے، وہاں بھی الف لام میم ہے. دونوں کی شکل ہے ایک ہے، لکھا ایک ہے، لیکن وہاں پوری امت علم پڑھتی ہے، علم ترا، اور یہاں کیا پڑھتے ہیں؟ الف لام میم. اس میں کوئی مناظرہ نہیں ہوا. کبھی ہوا؟ بتاؤ، ہوا؟ نہیں ہوا. اللہ کی صفات اور ذات پر کتنے مناظرے ہوئے، لیکن قرآن کے الف لام میم بقرہ میں پڑھنے پر اور وہاں سورہ فیل میں علم ترا پڑھنے پر کوئی مناظرہ ہے آپ کی ذہن میں؟ نہیں. میرے علم میں تو کم، میں تو بہت چھوٹا سا آدمی ہوں، نہیں ہے میرے علم میں، کیونکہ میں میدان میں کھڑا ہوں، یہ لوگ چھت پہ کھڑے ہیں. جو میدان میں کھڑا رہتا ہے اس کو کم نظر آتا ہے، جو چھت پہ کھڑے رہتے ہیں اس کو زیادہ نظر آتا ہے. یہ سب چھت پہ کھڑے رہنے والے لوگ ہیں، مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، لیکن یہ تصدیق کر رہے ہیں، تصدیق کر رہے ہیں کہ کوئی مناظرہ نہیں ہوا. پوری امت نے، حتیٰ کہ امام حفص کی روایت لے لیں، دوسری ائمہ کی روایت لے لیں، قرآن کو 7 طریقے پر، 10 طریقے پر بھی پڑھا گیا ہے. قرأت سبا کے ساتھ قرأت العشرہ بھی موجود ہیں، اور ہمارے مرشد سیدنا مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی 10 قرأتوں کے حافظ تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. قرآن کو 10 پڑھنا چاہتا. اب یہاں بھی ایک بات، جو قرآن کو اتنے طور پہ پڑھنا جانتا ہوں وہ قرآن کو سمجھتا کتنا ہوگا؟ کیا بات ہے، سبحان اللہ. دیکھا نا کتنا بڑا صوفی ہے، کتنا بڑا صوفی ہے. توجہ، 14 سال میں عالم بن گئے، علاؤلک پنڈوی کے پاس پہنچنے کے بعد صوفی بنے. پتا چلا نا آپ کو؟ دیے دیکھ لیجئے، بس توجہ کریں. یہاں بقرہ میں الف لام میم پڑھتے ہو اور فیل میں علم پڑھتے ہو، شکل وہی ہے. کسی نے آج تک کہا کہ میں اس کو علم پڑھوں گا یا اس کو الف لام میم پڑھوں گا؟ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن پڑھنے میں بھی نبی کے محتاج ہو، کیونکہ قرآن لکھ کر کے نہیں آیا، اس لیے ہر کوئی اس کو اپنی مرضی سے نہیں پڑھ سکتا. قرآن پڑھا ہوا آیا، تو جیسا اللہ نے بھیجا ویسے جبریل نے پڑھا، جیسے جبریل نے پڑھا ویسے مصطفیٰ جان رحمت نے پڑھا، اور جیسے مصطفیٰ جان رحمت نے پڑھا اگلوں کو سکھایا، انہوں نے اگلوں کو سکھایا، انہوں نے اگلوں کو سکھایا. اگر آج میں نے پورا قرآن ختم کر لیا ہے تو ان ڈائریکٹ میرا شاگردی کا رشتہ مصطفیٰ جان رحمت سے جڑ گیا ہے. اسی لیے خود بھی قرآن پڑھو، اپنے بچوں کو بھی قرآن پڑھاؤ. ارے ذرا غور تو کرو، قرآن پڑھنے سے، یاد رکھنا، سائنس پڑھنے سے سائنسدانوں سے رشتہ جڑ سکتا ہے، جغرافی پڑھنے سے جغرافی دانوں سے رشتہ جڑ سکتا ہے. ہاں اسی طریقے سے علم معاشیات، سیاسیات، سماجیات پڑھنے سے ان سے رشتہ جڑ سکتا ہے. لیکن جب تم اور تمہارے بچے قرآن پڑھ لیتے ہیں تو مصطفیٰ جان رحمت سے شاگردی کا رشتہ کڑی در کڑی جڑ جاتا ہے. اس لیے صوفی ملت کو دیہاتیوں کو پڑھانے کی فکر تھی، تو یہی فکر تھی کہ بچے کچھ پڑھے نہ پڑھے لیکن قرآن پڑھ کے مصطفیٰ جان رحمت کی شاگردی کی رسی میں جائے. اس لیے کہ یہ کسی بھی رسی میں پڑھیں گے، نجات ملے گی یا نہیں ملے گی یقین ہی نہیں ہے. مصطفیٰ جان رحمت کی غلامی کی رسی میں باندھ دیے جائیں گے، یہاں بھی کامیاب ہوں گے، وہاں بھی کامیاب. سبحان اللہ سبحان. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان صوفیہ. سبحان اللہ. عالم اور صوفی کی کبھی تفریق نہیں ہوئی. میں دلی میں بیٹھا ہوا جسے دنیا نظام الدین اولیاء محبوب الہی کہتی ہے، شیخ الاسلام والمسلمین کا لقب پہلے ملا ہے، تصوف اور صوفی کا لقب بعد میں ملا ہے. تو پتا چلا کہ علم اور تصوف، صوفی اور عالم کبھی الگ، البتہ کچھ درس گاہی بدعتی ضرور پیدا ہوئے جو سمجھ نہ سکے. اس لیے کہ انسان اس چیز کا دشمن ہے جس کو وہ سمجھ نہیں پاتا. خاص طور پہ 1857 کے بعد حکومت انگریز نے جس کو پیدا کیا وہ کہتا رہا کہ تصوف تو کوئی چیز نہیں، تصوف تو کوئی چیز نہیں. تصوف تو 150
حدیث ہے، یعنی 150 سال سے ہم سے لڑتے رہے، تصوف کچھ نہیں، تصوف کچھ نہیں۔ جب اہل بدعت کی بڑی جماعت نے یعنی غیر مقلدوں نے ان کے سر پہ لات ماری تو پھر کہنے لگے ہم بھی تو چشتی صابری ہیں۔ ہم نے کہا چلیں آپ آئے تو وہی نا، چشتی صابری ہونے کے لیے نام کہنا ضروری نہیں ہے، چشتی ہونے کے لیے غریب نواز والا عقیدہ چاہیے، صابری ہونے کے لیے صابر پاک والا عقیدہ چاہیے۔ اور بس دو جملے بیان کر دوں، اگر غریب نواز والا عقیدہ ہے تو تجھے حضرت حسین کہنا جو ہے وہ اچھا لگتا ہے، امام بخاری کو امام ضرور کہتا ہے، اور امام حسین کو امام حسین امام کہنے میں تیری نانی مرتی ہے؟ بتا تو صحیح، ارے بخاری جو امام بنے ہیں وہ حسن و حسین کی جوتیوں کے صدقے میں بنے ہیں۔ غلاموں کو امام مانتا ہے، اماموں کو امام نہیں مانتا۔ اگر تو سچا چشتی ہے تو تجھے کہنا پڑے گا شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دی است حسین، دی پناست حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کی بنائے لا الہ است حسین۔ بتاؤ کہوں گا سب پکار کر کے یا حسین، یا حسن، یا حسن، یا حسن، یا حسن، یا حسن، یا حسن۔ چشتی ہونے کے لیے غریب نواز کا عقیدہ چاہیے، صرف چشتیت کا ٹائٹل کافی نہیں ہے، اتنا یاد رکھو۔ اور صابری ہونے کے لیے صابر پاک، صابر تو اپنا جنازہ خود پڑھا کے بتا رہے ہیں کہ دیکھ لے دیکھ لے دیکھ لے 14ویں نمبر کے بیٹے کی حیات کا یہ عالم ہے تو حیات مصطفیٰ جان رحمت کا عالم کیا ہو۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نبی کو مر کے مٹی میں کہنے والے چندی چور، تو صوفی ہوگا، تو صابری ہوگا؟ ارے صابری چشتی تو وہ ہے جو کہتا ہے تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے۔ ہائے ہائے ہائے، جب نواسا اتنا زندہ ہے تو لالا کتنا زندہ ہوگا۔ ہاں تو درس گاہوں نے جو حکومتوں کے بیس پر پیدا ہوئے تھے، چاہے مامون نے پیدا کیا، چاہے کسی اور نے، نام کسی کا لوں گا تو لوگ ناراض ہوتے ہیں، جس نے بھی پیدا، حکومتوں کے سائے میں جو پیدا ہوئے تھے وہ فرقے تصوف کے مخالف رہے، جو مصطفیٰ جان رحمت کی چادر تطہیر کے سائے میں چلتے رہے وہ کبھی تصوف کے مخالف نہ ہوئے۔ کیوں؟ کیونکہ تصوف نام عشق مصطفیٰ کا ہے، تصوف نام فنائے مصطفیٰ کا ہے، تصوف نام فنا فی الرسول کا ہے۔ اسی لیے تصوف میں سب سے بڑا درجہ فنائیت کا ہے، فنا فی الرسول کا درجہ سب سے بڑا ہے۔ اس لیے سب سے بڑا صوفی وہ ہوتا ہے وہ سب سے بڑا عاشق رسول ہوتا ہے۔ اور ایک بات یاد رکھنا، عاشق کا مقام وہ ہے جہاں بعض فرشتوں کے پر تھک جاتے ہیں۔ توجہ، صوفی کی قرآن دیکھ لیں، جہاں بعض فرشتوں کے پر تھک جاتے ہیں صوفی اس سے آگے 2 قدم میں پہنچ جاتا ہے۔ یہ تو اپنا اپنا ہے حوصلہ، یہ تو اپنی اپنی اڑان ہے، یہ تو اپنا اپنا ہے حوصلہ، یہ تو اپنی اپنی اڑان ہے۔ کوئی تھک کے رہ گیا بام تک، کوئی کہکشاں سے گزر گیا، کوئی تھک کے رہ گیا بام تک، کوئی کہکشاں سے گزر گیا۔ آؤ میں اس کا ثبوت پیش کروں۔ اللہ کرے اہل بدعت تک میری بات نہ پہنچے اور مجھے ان کا خیال بھی نہیں۔ لوگ کہتے ہیں ایسی بات نہ کیا کرو جس کا مذاق اڑائے۔ میں نے کہا وہ دیوانہ کیا جس کا مذاق نہ اڑایا جائے؟ دیوانگی کی بات کریں گے تو مذاق تو اڑایا جائے گا۔ اب میرا مسلک ہی دیوانگی ہے۔ رسول اللہ کا فرمان ہے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ، لا یؤمن احدکم حتی اکون یقال، یہ دوسری حدیث ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون، یہ تصوف کی کتابوں میں لکھی ہوئی حدیث ہے، اس لیے کہ صوفیہ کا ترک حدیث، تصوف کا صوفیہ کا حدیث لینے کے ترک محدثین سے کچھ جدا ہوتے ہیں۔ یہ ابھی اس کا موقع نہیں، ورنہ پھر اصطلاح حدیث میں اگر گھس جائیں گے تو پھر بات رہ جائے گی۔ ابھی ایک مشکل پہلے ہی سر پہ آپ کے، پھر دوسری مشکل پھر کھڑی ہو جائے گی، یاد رکھیے گا۔ تو صوفیہ کا انداز حدیث لینے کا محدثین سے، محدثین جس ترک سے لیتے ہیں صوفیہ اس ترک سے بھی لیتے ہیں، لیکن بعض ترک ایسے جس سے محدثین نہیں لیتے اس سے بھی صوفیہ لے لیتے ہیں۔ اس لیے بہت ساری حدیثیں جو محدثین
محدثین کے نزدیک ثابت نہیں ہے، وہ صوفیہ کے نزدیک ثابت ہے۔